ویلکم بیک ناظرین. اچھا چودھری صاحب, آپ نے سنا یہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو پورا کا پورا جو طریقہ کار ہے, جو سٹینڈرڈ ہے, وہ تو فرشتوں کا سٹینڈرڈ ہے. تو میاں نواز شریف صاحب فرشتوں کے سٹینڈرڈ پر اب پورا اترنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, بنیادی طور پہ ڈاکٹر صاحب نے ویسے ایک نیا چیپٹر کھولا ہے اساسوں کے حوالے سے. اساسوں کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بھی دیانتداری سے اپنے اثاثے آپ کو ڈکلیئر کرنے چاہیے. اور یہ صرف پولیٹیشن چاہیے وہ بہت کچھ کرتے نہیں, آپ نہیں کرتے ہیں جی, کرتے اس لیے ہیں کہ اگر کوئی اثاثے غلط ثابت ہو جائیں تو وہ آپ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. میرا خیال ہے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو یہ رسک لیتے ہیں. میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بیوقوفی ہوگا جو اپنے بارے میں ایسا رسک لے گا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے موت کے پروانے پہ دستخط کرے. میرا خیال ہے کہ اس پروانے کو چیلنج نہیں کیا جاتا, رسک تو سب نے چیلنج بھی کیے جاتے ہیں. جن لوگوں کی الیکشن پٹیشنز ہوتی ہیں وہ لوگ چیلنج کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو معاملات ہیں پولیٹیشینز کے, یہ ویسے بھی سنسٹی پلانے کے لیے بہت سارے معاملات کیے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب ٹیکس کتنا دیتے ہیں, زرداری صاحب ٹیکس کتنا دیتے ہیں, وہ عابد شیر علی صاحب کی بات کر رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس نہ کار ہے نہ ان کا گھر 17 لاکھ کا F74. ہمارے ساتھ اس وقت اساسوں پہ ایک پروگرام ہوا تھا, اساسوں پہ ایک پروگرام ہوا تھا, اس میں جو میاں صاحب کے فیملی سے حمزہ شہباز شریف ہمارے ساتھ ممبر قومی اسمبلی ہیں, انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ غالباً 5 کروڑ سے زیادہ سالانہ وہ ٹیکس دے رہے ہیں. نہیں, میں ان کی بات نہیں کرتی, میں میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہی ہوں. ایک جو ان کی فیملی کے بندے ہیں, میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ فیملی کا ایک بندہ اتنا دے رہا ہے. نواز شریف صاحب کا بھی آپ دیکھیں, یہ چیزیں چھپانے سے چھپتی نہیں ہیں. اور میں نے جو سنسنی پھیلانے کی بات کی, میں آپ کو ابھی جو کل یا پرسوں کی جو پاکستان کی جو مین اخباریں ہیں ان کی ہیڈ لائنز بتاتا ہوں کہ یہ کہا گیا جی کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ڈگریز کی کاپیز بھیجی گئی ہیں وہ پڑھی نہیں جا رہی, فوٹو کاپی ٹھیک نہیں ہے. اب یہ فرنٹ پیج کی خبریں ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کا بھی یہاں پہ کلپس ان کی کلپنگ چلائی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے وہ بھیجی ہیں, وہ ڈگریز کی کاپی میں نے یا ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے تو نہیں بھیجی. اگر کہیں فوٹو کاپی میں اگر کوئی خرابی ہے اس کو بھی بڑا ایک سنسنی خیز خبر بنا کے پوری قوم کے سامنے پیش کیا گیا ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں آئی. عابد شیر علی صاحب جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے آگے بھیجی ہیں تو فوٹو کاپیز پڑھی نہ جائیں, اس میں سنسنی خیز سنسنی یہ کہ یہ بھی ایم این ایز کی میلافائڈی ہے, یہ بھی ایم این ایز کی ایک اور حرکت ہے. صاحب جو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں اصل میں یہ ہے کہ جو عابد شیر علی صاحب کو ڈگری دی گئی وہ تو دی گئی نا الیکشن کمیشن نے, فوٹو کاپیاں تو الیکشن کمیشن نے کی نا. اگر کسی فوٹو کاپی ڈم ہے یا وہ ٹھیک طرح سے فوٹو کاپی نہیں ہوئی, دوبارہ الیکشن کمیشن سے لے لیں. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیڈ لائن بنا کے, ایک تو یہ ہے کہ کچھ جینون لوگ ہیں جنہوں نے واقعی میلافائڈی کی ہے وہ ان کو کیفر کردار تک ہونا چاہیے, لیکن سب کو ایک ٹیرے میں کھڑا کر دینا اور ہر پارلیمنٹیرین پہ انگلی اٹھوانا اور ان کو ڈیگریڈ کرنا اور میڈیا ٹرائل کرنا جو ہے وہ شاکنگ بات تو ہے نا. جعلی ڈگری سے بابر ستار صاحب چھوٹی سی ایک بات عدالت کے حوالے سے میں ایڈ کرنا چاہوں گا جی, کہ انفارچونیٹلی عدالتوں کا جو کردار ہم نے باقی کیسز میں دیکھا ہے, چاہے وہ این آر او کے معاملے میں ہے, چاہے وہ لیکوڈ گیس کے معاملے میں ہے, چاہے اور آپ کیسز دیکھیں, اس میں انہوں نے ابو دا بورڈ بہت کلیئر کٹ فیصلے کیے ہیں. لیکن اس کیسز میں عدالتیں بھی کھل کے اس طرح سامنے نہیں آئیں کہ اس کو آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بات کمپلیٹ کرنے دیں. جن 2 ایم این ایز کا نام ابھی صدر صاحب اپنی تقریر میں لے رہے تھے, جٹ اور جمشید دستی, ان دونوں کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا. اب جٹ صاحب تو نااہل ہو گئے, وہ الیکشن لڑ نہیں سکے, نذیر جٹ ان کا نام تھا. یہ ان کے بھتیجا جو ہے وہ بھی آیا ہے, ان کو نااہل کر دیا, دستی صاحب کو اہلیت دے دی. اب یہ کیا معیار ہے؟ اسی طرح جو لاہور ہائی کورٹ ہے, میں اس کو نہیں کہوں گا کہ نااہل کیا ہوا ہے, آدھوں کو اس میں چاہیے یہ کہ کلیئر کٹ ایک فیصلہ ہو. ریفری بیٹھے ان کو آپ الیکشن لڑنے دیں, نہ لڑنے دیں, ان کو نااہل کریں, سال کے لیے کریں, 3 سال کے لیے کریں, تاحیات کریں, یا اجازت دیں. بابر ایک کنفیوژن سپریم کورٹ میں نمبر 2 کے آئین ایسا ہے کہ فرشتے ہی پاس کریں گے ٹیسٹ. دیکھیے پہلے تو یہ آپ نے سوچنا ہے کہ کیا مقدمہ تھا عدالت کے آگے. دستی صاحب کے کیس میں ایک سو موٹو ایکشن لی تھی عدالت نے, جس کے اندر انہوں نے آ کے اپنی ریزگنیشن دے دی عدالت میں آ کے. یہ فراڈ انہوں نے کیا یا نہیں کیا یہ تو سبجیکٹ تھا ہی نہیں سپریم کورٹ کے سامنے. اب انہوں نے تو ان کے سے آیت وائت بھی پڑھوائی تھی تاکہ پتہ چلے کہ ایکچول جی انہوں نے اپنی والنٹیرلی یہ میٹر ان کے سامنے نہیں تھا کہ کیا آپ نے یہ والا فراڈ کیا ہے کہ نہیں کیا. اس کا سبجیکٹ میٹر تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا. دیکھیے اب اس سے زیادہ کلیئر کٹ آپ کیا گائیڈنس سیٹ کر کے دیں گے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے انویسٹیگیشن نہیں کرنی, الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے. آپ انویسٹیگیٹ کریں, اس کے بعد جو فراڈولنٹ ڈگریز ہیں جن کی, جس طرح سیشن کورٹ میں جاتا ہے آپ فراڈ کے مقدمے چلائیں, جس کے اوپر فراڈ کا مقدمہ اور 3 مہینے میں ختم کریں.
जिसके ऊपर फ्रॉड का मुकदमा हो गया और वो कन्विक्ट हो गया, उसके बाद फिर वो डिस्क्वालीफाई होगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है कि नेशनल असेंबली और टिकट नहीं दे पाएगी और पार्टी टिकट, क्योंकि उस वक्त देखें डॉक्टर साहिबा पहले भी एक बात कर रही थी, कोई फरिश्तों वाली रिक्वायरमेंट्स नहीं है। क्या रिक्वायरमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई कि आप चोरी करते हुए पकड़े ना गए हो, आप झूठ बोलते हुए पकड़े ना गए हो, आप करप्शन करते हुए पकड़े ना गए। झूठ कौन सा शख्स है दुनिया में जिसने आप फ्रॉड करते झूठ ना बोला जी, लेकिन अगर डॉक्टर साहबा कानून का फिर तकाजा ये है कि अगर आप पकड़े जाएं तो फिर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आप अब यहां पे डिस्कशन मेरी समझ से थोड़ी सी बाहर है। बात ये हो रही है कि चूंकि हमारे माशरे में बहुत सारे मसाइल हैं, चोरी, झूठ, फरेब, इस वजह से हम लॉज को इतना अमेंड करके खुला कर दें कि ये मसले नजर ना आए उसके बाद। सो लॉ जिन चीजों से रोकता है चूंकि उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, और अगर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो अपने असासे जो है मिसकोट कर रहे हैं और ऑनेस्टली नहीं बता रहे, तो ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का म्यार हम एक्सेप्ट कर लें और मुआशरे को बेहतरी की तरफ ले जाने के बजाय हम उसे नीचे ले आए, अपने कानून के स्टैंडर्ड्स को नीचे ले आए ताकि हर तरह बात करें। लेकिन हमारे साथ आबिद शेर अली साहब लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपकी कमेटी ने तो भेज दी कोई 1100 के करीब जो हैं डिग्रीज चेक होने हायर एजुकेशन कमीशन के पास। जी जी। अच्छा, ये फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ बैठी हैं, वो कहती हैं कि ये तो फरिश्तों के मयार है। उन्होंने आपके हवाले से ये भी कहा प्रोग्राम में कि आपकी ने जो अपने असासे जो गोशवारे में दाखिल किए हैं वो फैक्चुअली तो इनकरेक्ट है। वो कह रही हैं आपके पास घर है F74 में, जो आपने कहा है कितने लाख का, 7.5 लाख का है, कह रही हैं वो। आप कह रहे हैं आपके पास गाड़ी नहीं है। कल आपका द न्यूज में आर्टिकल छपा हुआ है, तो कह रही कि आप खुद देखिए आपने गोशवारों पे, ये आपकी पोजीशन है। बताऊं कि वैसे ही बीबी को मेरा फोबिया हुआ है और मैं इनकी किसी बात का, गैर जरूरी बातों का, ये जो इनकी हुकूमत ने एक बिल्कुल प्लान किया है मेरे खिलाफ मीडिया कैंपेन चलाने का, ताकि मैं जो फेक डिग्री होल्डर्स हैं उनके केस से हट जाऊं। मैं रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता हूँ, मेरी हर चीज अल्लाह के फजलो करम से क्लियर है। बाबर अवान साहब ने मुझे जब एनआरओ साइन हो रहा था असेंबली के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्हें 6 मरतबा उन्होंने तकरीर में भी मेरे वालिद साहब का जिक्र किया कि वो एनआरओ के अंदर आते हैं, वो फायदा ले सकते हैं, लेकिन हमने ना कोई 2 नंबरी की है, ना हमारे पे स्विस के मुकदमात हैं। हमारे साहब के 65 मिलियन या 60 मिलियन डॉलर के साथ ठीक है या गलत है, अल्लाह के फजलो कदम से हमारे जी। आबिद, वो सवाल जो इन्होंने किया है नहीं जी, मैं बीबी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अदालत से रुजू करें। नहीं, मैं आपसे सवाल ये करना चाह रही हूँ, मैं अल्लाह चैलेंज करता हूँ, प्लीज इलेक्शन कमीशन फॉलो करें। नहीं आबिद, ये बताइएगा कि गोशवारों में आपने पेश किया और हम पिछले 13 सालों से आमरीत के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपने गोशवारों में 17 लाख का घर शामिल किया, 7 लाख का भाई आप स्विच ओवर कर ले और आप सब कुछ ले लें। हमने कहा ये 2 नंबर का। आबिद, आप सवाल का जवाब दीजिएगा। फिर ये पीपल्स पार्टी में आई, फिर आप इस सवाल का जवाब दो कि जो पूछ रही है वो बताओ। उनके रास्ते में रुकावट है। बात ये समझो कि जो सवाल जो सवाल है गोशवारों का, उसका जवाब दे दीजिएगा कि गोशवारों में जो ये बीबी उस वक्त मेरा पैदा भी नहीं हुई थी जबकि हमने घर खरीदे हुए हैं, जो मालियत हमने एक्चुअल है, जो सिलसिला है अल्लाह के फजलो कदम से, वो वैल्यू कोई हमारी रिटर्न पुरानी नहीं होती, जो पहले वैल्यू होती जो नसीब आपने वैल्यूज होगी उसको इनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया और अगर मुझे मौका दे दें तो। अच्छा, आपने सवाल का वैसे जवाब नहीं दिया। एक तो वैल्यू शायद जो प्रेजेंट होती है वो दी जाती है, आज से नहीं है, ये पिछले 20 सालों से 22 सालों से मुझे अगर 1 मिनट दे दें तो। अच्छा नाज़रीन, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं।